زندگی کا ایک بہت بڑا سبق وہ ہے جو مجھ کو قرآن سے ملا۔ اسلام کے شروع زمانے میں جب مسلمان بہت تھوڑے تھے اور ان کے مخالفین ان کو بہت زیادہ ستاتے تھے، اس وقت ان کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ مشکلات کے اس طوفان میں اپنا کام کس طرح کیا جائے۔ اس وقت قرآن میں ایک آیت اتری جس میں انہیں اس معاملے میں رہنمائی دی گئی۔ وہ آیت یہ تھی، ان مع العسر یسرا، یعنی مشکل سے نہ گھبراؤ، کیونکہ مشکل کے ساتھ ہی اس دنیا میں آسانی بھی موجود ہے۔ قرآن کی اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جہاں مشکل ہے وہیں اور عین اسی وقت آسانی بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو بنانے والے نے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں پرابلم کے ساتھ اس کا حل بھی موجود ہو۔ جہاں پرابلم یا کٹھنائی ہو وہیں ایسے مواقع بھی موجود ہوں جن کو استعمال کر کے آدمی آگے بڑھ سکے۔ اس دنیا میں پرابلم اور حل دو ایسے جڑواں بھائی ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ میں اپنی زندگی میں کئی بار نقصان یا ناکامی سے دوچار ہوا ہوں، مگر میں نے ہر بار اسی اصول کو استعمال کیا ہے۔ چنانچہ جب بھی میں نے غور کیا تو میں نے پایا کہ جہاں پرابلم پیدا ہوا وہیں اس کا حل بھی موجود تھا۔ مثلا یہ کہ جہاں اوسط درجے کی محنت سے کام نہ بن رہا ہو وہاں آدمی زیادہ محنت کر کے اپنا کام بنا لے۔ میں نے ایک بار ایک منظر دیکھا، اسکول کے بچے تقریباً 100 کی تعداد میں اسکول سے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ وہ فٹ پاتھ پر چلنا چاہتے تھے، مگر تنگ فٹ پاتھ پر وہ بھیڑ کی صورت میں نہیں چل سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے استاد کی ہدایت پر یہ کیا کہ دو دو کی صورت میں لمبی قطار بنا لی۔ اس طرح وہ آسانی کے ساتھ فٹ پاتھ سے گزر گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ پوری سڑک پر پھیل کر ٹریفک کے لیے مسئلہ پیدا کریں۔ ان طالب علموں کے لیے دائیں اور بائیں پھیلنے کا موقع نہ تھا۔ انہوں نے آگے اور پیچھے پھیل کر اپنا راستہ طے کر لیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر میں نے یہ سمجھا کہ مشکل میں آسانی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے جو اس معاملے کو بہت خوبی کے ساتھ بتا رہی ہے۔ سڑک کے سفر کا یہ واقعہ زندگی کے دوسرے تمام معاملات میں رہنمائی دے رہا ہے۔ مشکل میں آسانی کا یہ معاملہ نیچر کا ایک اٹل قانون ہے۔ اس کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نیچر کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کہیں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خود ہی اپنے آپ اس کے حل کی طرف دوڑ پڑتی ہے۔ وہ ایک خودکار نظام کی طرح مشکل کے ساتھ آسانی لاتی ہے۔ مثلا ایک شخص جب کسی مشکل صورتحال سے دوچار ہوتا ہے تو نیچر کے پروسیس کے تحت اپنے آپ اس کے دماغ کے ذرات اور زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ اس کی ذہنی دنیا میں ایک نئی بیداری آ جاتی ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ سوچنے لگتا ہے۔ اس طرح وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ زیادہ بڑی ہوئی سوچ اور زیادہ بڑی ہوئی طاقت سے آئی ہوئی مشکل کو حل کر سکے۔ آپ کے راستے میں چٹان حائل ہو تو اس کے کنارے سے اپنا راستہ نکال لیجئے۔ ٹکراؤ کے ذریعے جو مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اس کا حل صابرانہ تدبیر میں دریافت کیجئے۔
جہاں بولنا بظاہر کارآمد نہ ہو وہاں خاموشی کا اسلوب اختیار کیجیے۔ جو کام جسمانی طاقت کے ذریعے بنتا ہوا نظر نہ آئے وہاں عقل و دانش کی طاقت کو استعمال کیجیے۔ یہی موجودہ دنیا میں کامیاب زندگی کی تعمیر کا واحد اصول ہے۔ اس دنیا میں کامیاب وہ ہے جو اس اصول کو دریافت کر کے اسے اپنے حق میں استعمال کرے، اور ناکام وہ ہے جو فطرت کے اس اصول کو دریافت نہ کر سکے اور نتیجتاً اپنے عمل کی درست منصوبہ بندی میں ناکام رہے۔ آرٹیکل فنش۔ الرسالہ، جون 1999، مولانا وحید الدین خان۔ میری اس آرٹیکل سے لرننگ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم کو مولانا نے یہ ایک نئی چیز دی جو کہ عام طور پہ مسلم قوم میں نہیں پائی جاتی ہے، کہ ہم پازیٹیو سوچ والے بنے، یعنی کسی بھی چیز کے سکاراتمک پہلو یعنی پازیٹیو پہلو کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ عام طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کو کوئی بھی چیز مشکل آتی ہے، کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو ہم کو ٹکرانا ہے، پروٹیسٹ کا طریقہ اپنانا ہے یا پھر اس کا ایکشن کرنا ہے۔ عام طور پہ ابھی میں تقریر بھی سن رہا تھا جمعے کی، تو اس میں ابھی چل رہا تھا کوئی معاملہ، تو اس میں وہ حوالہ دیتے ہیں کہ کم سے کم اللہ کی فہرست میں ہمارا یہ نام تو لکھا ہوگا کہ ہم نے کچھ ایکشن کیا۔ تو بھلے ہی وہ ریزلٹ لیس ایکشن ہو لیکن ہمارا ایکشن یا ری ایکشن لکھا جائے گا کہ ہم بھی جب ہو رہا تھا تو ہم ایکٹیو تھے۔ تو اس طرح سے ہم کو یہ مائنڈ سیٹ دیا جاتا ہے کہ ہم کو کیا ری ایکشن کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن مولانا کی یہ تھنکنگ یا پھر یہ جو سوچ ہے کہ ہم کو صحیح منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو صرف اس کا منصوبہ بندی یہ نہیں کہ ہم اس سے ٹکرائیں یا پھر مایوس ہو جائیں، بلکہ اگر نیچر کا اگر کہیں پرابلم آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے سولوشن بھی ساتھ میں آتا ہے۔ جیسے کہ ایک شارٹس ویڈیو ابھی بہت چلتا ہے تو اس پہ ایک موٹیویشنل کوٹس آ رہا تھا جس میں ایک آدمی کہتا ہے کہ اصلی قسمت والا ایک امیر نہیں ہے بلکہ ایک غریب ہے، کیونکہ جو امیر ہے وہ کیا کرے گا، وہ یا تو اپنا وزن بڑھائے گا یا پھر اپنا وزن کو کم کرے گا، یہی دو کام اس کے پاس رہتے ہیں۔ لیکن ایک غریب کے پاس ایک انسینٹیو ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی غریب گھر میں پیدا ہوا ہے تو بھلے ہی اس کو مشکل ہے لیکن وہی چیز اس کا انسینٹیو بنے گی اور وہی اس کا موٹیویشنل بنے گی اور وہی آگے چل کے ایک بڑا انسان بن پائے گا۔ جو آلریڈی بڑا وہ اس سے اور کیا بڑا بنے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر غریبی ایک پرابلم ہے، مشکل ہے، تو ساتھ میں اس کا حل بھی ہے کہ اس کے ساتھ انسینٹیو بھی آیا ہے۔ تو یہ اس آرٹیکل میں اور بھی قرآن میں جو یہ آیت ہے انما العسر یسرا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو دوبارہ اللہ نے دہرایا بھی ہے، یعنی اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ اگر اللہ ایک ہی بات کوئی کہے تو وہی کافی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو 2 بار دہرایا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے نا، اپورچونیٹی والا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ مشکلات سے کیا ہے نا ہمارا ذہن کیا ہے کام کرنا شروع کرتا ہے۔ جیسے کوئی بھی چیلنج فیس آئے گا تو ہی تو ہمارا ذہن جو ہے کام کرنا شروع کرے گا۔ تو ذہنی ترقی کے لیے بھی مشکل چیلنج یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہی میری اس آرٹیکل سے لرننگ ہے کہ ہم کو ایک سنجیدہ انسان یا پھر ذمہ دار انسان جو بناتی ہے وہ مشکلات ہی ہوتی ہے۔ جب ہمارے سامنے کوئی مشکلات آئے گی تو ہم سیریس بنتے ہیں اور ذمہ دار بنتے ہیں اور سنجیدگی سے سوچتے ہیں، ورنہ کیا ہے بچپن میں کوئی مشکلات نہیں آتی ہے تو بچپن میں کیسے گزارتے ہیں جیسے غیر ذمہ دارانہ ہے، لیکن جیسے ہی لائف کے چیلنج سامنے آ جاتے ہیں اب یہ پتہ چلتا ہے کہ
اب ماں باپ کا اتنا سپورٹ نہیں ملے گا، آپ خود سے کچھ کرنا ہے تو یہ ایک چیلنج آتا ہے. تو پھر کیا ہے، یہ پرابلم ہے، لیکن ساتھ میں اس کا سولوشن بھی ہے کہ اب انسان ذمہ دار بھی بننا شروع ہو جائے گا. تو یہی ہے پارٹ آف نیچر کہ ہم کو کیا ہے نا پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور صحیح منصوبہ بندی اپنانی چاہیے. صاحب بھائی نے تو اپنی پوائنٹ رکھ دیے، اور اگر حسیب بھائی رکھنا چاہتے تو پلیز شیئر کریے اپنے پوائنٹ آف ویو. ایک 5 منٹ سے کرتا ہوں میں، مطلب شیئر کرتا ہوں، تھوڑا سا میں ٹرافک میں ہوں. اوکے ٹھیک ہے سوری. تو میں رکھ لیتا ہوں اپنے پوائنٹس، اس کے بعد فیاض بھائی سے انشاءاللہ سنتے ہیں. تو میں مطلب یہ آرٹیکل ایکچولی پانی کی طرح کلیئر ہے، اس میں بہت زیادہ کہنے کے لیے ہے نہیں، کیونکہ یہ مولانا نارملی اتنا لمبا آرٹیکل نہیں لکھتے، بٹ یہ لمبا آرٹیکل ہے اور ایک پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے کافی کھلا ہوا آرٹیکل ہے. تو لاسٹ 2 پیراگراف پہ میں فوکس کر رہا تھا، اور اس لاسٹ 2 پیراگراف میں جو مولانا نے کہا ہے، اگر اس کو سمرائز اگر کرنا ہو تو یہ یہاں سے آ جا رہا ہے. تو میں کیونکہ آرٹیکل لمبا تھا تو میں صرف اس پارٹ کو دوبارہ ایک بار پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں پھر سے ایک بار وہ پوائنٹس آ جائیں. تو آپ کے راستے میں چٹان ہے تو اس کے کنارے سے اپنا راستہ نکال لیجئے. ٹکراؤں کے ذریعے جو مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اس کا حل صابرانہ تدبیر میں دریافت کیجیے. جہاں بولنا بظاہر کار آمد جہاں بولنا بظاہر کرامد نہ ہو، وہاں خاموشی کا اسلوب اختیار کیجیے. جو کام کارآمد جسمانی طاقت کے ذریعے بنتا ہوا نظر کرامد ظاہر کارآمد نہ ہو، کارآمد یوزفل جو کام جسمانی طاقت کے ذریعے بنتا جی جو کام جسمانی طاقت کے ذریعے بنتا ہوا نظر نہ آئے، وہاں عقل و دانش کی طاقت کو استعمال کیجیے. یہی موجودہ دنیا میں کامیاب زندگی کی تعمیر کا واحد اصول ہے. اس دنیا میں کامیاب وہ ہے جو اس اصول کے دریافت کر کے اسے اپنے حق میں استعمال کرے، اور ناکام وہ ہے جو فطرت کے اس اصول کو دریافت نہ کر سکے اور نتیجتاً اپنے عمل کی درست منصوبہ بندی میں ناکام رہے. تو جیسے کہ یہ آرٹیکل بہت ہی کلیئر ہے ان سینس میں کہ سب سے پہلے تو قرآن کی آیت سے شروع ہوئی کہ یسری یسرا والی آیت، اور اس کے بعد ہمارے بھائی نے اس کو ذکر کیا کہ صاحب بھائی نے کہ اس میں 2 ٹائمز آیا ہے انما العسری یسرا والی آیت. تو انہوں نے آلموسٹ ساری باتیں کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ اس کو قیمتی میں نے ایک پوائنٹ آف ویو رکھا ہے ہمارے لائف میں اس کو امبائب کرنے کے لیے، اپنے لائف کے کیا بولیں گے، لائف کے جو ہم پروسیس سیٹ کرتے ہیں، ہم جو اپنے پرنسپل سیٹ کرتے ہیں، اس میں سے ایک پرنسپل یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اس میں. اور اس بات کو مولانا نے اتنا کھول کے یہاں آرٹیکل میں رکھ دیا کہ ایک چیز لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم بائٹ کرو، اس پرابلم کا ٹائم نکل جائے گا، ایک لوگ یہ کہتے ہیں. بٹ یہ مطلب یہ آج کل کا جتنے بھی سائیکولوجسٹ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیے تو سب آپ کو یہی کہیں گے کہ زندگی ایسی اتار چڑھاؤ کا معاملہ ہے، ہر وقت آپ کا وقت سیم نہیں ہوگا، کبھی مشکلیں ہیں تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. بٹ قرآن کی اس آیت سے مولانا نے جو ڈسکوری کی وہ بالکل ہی نئی بات ہے کہ اسی کے ساتھ موجود ہے، مطلب پیر میں موجود ہے. جس وقت مشکل موجود ہے اسی کے ساتھ میں آسانی موجود ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا سارا فوکس مشکل کی طرف ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے فوکس کو چینج کریں تو شاید ہم اپرچونٹیز کو دیکھ پائیں گے. اس میں جسٹ ایک بہت ریلیٹڈ تو نہیں لگے گا، بٹ میں ایک
कुछ पॉइंट रखता हूँ, देखिए अगर कुछ इसके साथ लिंकअप हो रहा हो बात। अभी मैं रिसेंटली एक कुछ देख रहा था रिगार्डिंग ड्राइविंग के बारे में, कि ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए, स्पेशली बाइक। तो उसमें बहुत बड़ा रीज़न जो एक्सीडेंट्स का बताया गया, वो ये बताया गया कि हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो कई बार हम अपने सामने किसी गाड़ी को हम फॉलो कर रहे होते हैं और हम उसमें फिक्सेटेड हो जाते हैं, हमारा सारा फोकस उस गाड़ी के ऊपर ही होता है जो हमारे सामने में होती है। कई बार इनवेरिएबली ये होता है कि जब सडन ब्रेकिंग होती है तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो बाइकर्स होते हैं या जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं पीछे से, जो बाइक वाले, वो उसको जाकर टकरा जाते हैं। यही उसूल दूसरे गाड़ी चलाने वालों के केस में भी होगा, चाहे वो कार हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, कोई कुछ भी चला रहा हो। तो उन्होंने ये कहा कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू, आप जब बाइक चला रहे हो तो आप हमेशा इस पे फोकस कीजिए, वो जो गैप्स होते हैं, जो गाड़ी के बाएं में दाएं में स्पेस जो होता है, जो ओपन स्पेस जहां से आप गाड़ी निकाल सकते हैं, आप हमेशा उसको देखते रहिए। उससे क्या होगा, आपके आँख का विजन जो होता है हम लोग का बहुत ब्रॉड विजन होता है, आपका फोकस वो रहेगा, बट अब अपने साइड से आपको पता चल जाएगा कि सामने वाली गाड़ी रुक गई है या एक इशू हुआ है, वो राइट टर्न ले लिया है, लेफ्ट टर्न सडन ले लिया है। बट क्योंकि आप वो चीज़ देखते रहेंगे, वो जो स्पेस है, जो ओपन स्पेस है, तो आपका जहन जब ऐसा सिचुएशन आएगा इमरजेंसी का, तो ऑटोमेटिक आप उस वाले स्पेस पे ऑक्यूपाई करने के लिए आपकी गाड़ी उस तरफ जाएगी। तो इट विल गिव यू मोर टाइम टू सेव योर सेल्फ या अवॉइड एन एक्सीडेंट से बचने के लिए। तो यही बात अगर मैं इसके साथ लिंकअप करूं जो मौलाना अभी बता रहे हैं, कि हम लोग नॉर्मली क्या होता है, प्रॉब्लम जब आती है तो हम प्रॉब्लम से ओवरवेलम्ड होकर हम प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगते हैं। तो अगर हम अपने नज़रिया को बदल के उसको सिर्फ रियलाइज़ कर लें कि ये प्रॉब्लम है, बट सॉल्यूशन कहाँ है, अपने नज़र को इस तरह से अपने को ट्रेन करना पड़ेगा कि हर सिचुएशन पे हम सॉल्यूशन की तरफ हम देखना स्टार्ट करें, तो शायद हम लोग ये कर सकते हैं। अब मैं आपको पर्सनल अपने बारे में एक अपने पर्सनालिटी का इसी के थ्रू एक मुजाहरा होता है कि शायद मैं ऐसा पर्सनालिटी नहीं हूँ, क्योंकि जब ऑफिस में जैसे कोई इशू आती है, तो जैसे इशू रखा जाता है या घर पे भी कोई इशू आती है, तो मेरा जहन क्या करता है, ये शायद जेनेटिक है हमारा, या शायद फैमिली में जो चलता आया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से दिमाग काम करता है कि उस प्रॉब्लम के साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हम उसको देखते हैं उसी के साथ में। तो व्हेन द डिस्कशन इज गोइंग ऑन टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो मैं उसके साथ में और भी प्रॉब्लम्स उसके साथ जो आने वाले हैं मैं उसको गिनाने लगता हूँ कि ये वाला भी इशू हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसको लेके मेरे ऑफिसर्स ने एक दो बार, उसमें से एक दो जैसे जो रिसेंट मेरे ऑफिसर हैं वो बहुत ही ओपन माइंडेड और बहुत ही फ्रीली बोलने वाले दिल्ली के इधर के आदमी हैं, तो वो गाली गलौज से बात करते हैं, मतलब वो कॉमन है, उनका तकिया कलाम है, वो ऐसा नहीं कि वो मीन कर रहे हैं। तो वो बड़ा मजाक उड़ा के कहते हैं कि ये बस इसके सामने सिर्फ एक प्रॉब्लम रखो, वो उसको और बड़ा बना देता है। तो वो कहते हैं कि यार तू उसको क्यों देख रहा है, तो सोल्यूशन देना, सोल्यूशन क्या है, तो और प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। तो 2-3 बार ऐसा हो गया इंसिडेंट। तो मैं ये मेरे लिए एक पॉइंटर बना है, क्योंकि मौलाना बताते थे ना कि मौलाना से मैंने ये सीखा कि इंसान चाहे जितना भी अपना मुहासबा करना चाहे तो अपना मुहासबा कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि ना हम ब्लाइंड होते हैं, हम अपने फॉल्ट्स के प्रति हम ब्लाइंड होते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा जो हजरत उमर का कॉल था ना कि अल्लाह ताला उसको खैर बख्शे, जो कि मुझे मेरे कमियों का या फिर मेरे गलती का मुझे पॉइंट आउट करे, ऐसा कुछ था। फैयाज साहब उसको थोड़ा और बता देंगे एलैबोरेट वे में। तो मौलाना से मैंने ये पाया ना कि नॉर्मली ये चीज़ आपको, नॉर्मली लोग ऑफेंड हो जाते हैं जब कोई किसी को क्रिटिसाइज करता है, किसी के अगेंस्ट में बोलता है, बट अगर हम ऑफेंड हुए बगैर अगर हम सिर्फ उस क्रिटिसिज्म को सुने और उसको अपने अंदर झांकने का एक आईना बना लें, तो वो हमें हमारे पर्सनैलिटी के बारे में बता के जाती है कि हमारे पर्सनैलिटी में ये फॉल्ट है, सामने वाले ने आइडेंटिफाई किया और वो उसको पॉइंट आउट कर रहा है। हाँ,
اور جب وہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا تو وہ اس کا لہجہ بہت اچھا نہیں ہوگا, اٹ ول ناٹ بی ویری کائنڈ, کیونکہ وہ اس کو نقصان ہو رہا ہے یا تو وہ پریشان ہو رہا ہے, تو وہ بہت ہی ہارڈ انداز میں بولے گا. تو ہم کو اس بات میں سے ایموشن کو ہٹا کر کے, اس جو اسٹائل آف نریشن کو ہٹا کر کے جو بات کو کہا جا رہا ہے اس کو پکڑنا چاہیے اس سے, اور اپنے کریکٹر کے اندر جھانکنا چاہیے, پرسنالٹی کے اندر جھانکنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی پرسنالٹی میں ایک گڑبڑی نظر پھر آنے لگے گی, اور ہم کو اس پہ کام کرنے کا ہمیں موقع مل جائے گا. ہاں شاید ایسا کچھ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خیر بخشے جو مجھے میرے عیب کا تحفہ دے, میں نے عیب سے مجھے روبرو کرائے, ایسا کچھ تھا شاید. تو یہ بہت بڑی اسی بات کو لے کے بتا رہے تھے, تو شاید ہم ڈیویٹ ہو گئے مین ٹاپک سے, مگر جو سر نے یہ بتایا تھا تو اس سے مجھے, اب میں جب ریفلیکٹ کر رہا ہوں اس آرٹیکل کے اس میں, تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مولانا جو کہنا چاہ رہے ہیں اس بات کو میں اپنے پرسنالٹی میں ڈھالا نہیں ہوں, میں نے ڈھال نہیں پایا ہوں. میں ابھی بھی پرابلم کی طرف ہی دیکھتا ہوں اور پرابلم کو اور انفیکٹ بڑا کرتا ہوں, اس کے ساتھ میں اور بھی چیزوں کو دیکھتا ہوں. تو آئی شوڈ آلسو لک فار سولوشن. تو اس کے بارے میں فیاض بھائی آپ بتائیں گے؟ اگر حسیب بھائی ابھی ریڈی ہوں تو حسیب بھائی پہلے بول لیں تاکہ فیاض بھائی کو ہم لوگ لاسٹ میں سنیں. اگر حسیب بھائی ریڈی نہ ہو تو پھر فیاض بھائی. ہاں ہاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم. وبرکاتہ. ہاں یہ ٹاپک تو بہت کلیئر ہے, صحیح بات ہے, مگر اس میں تو پازیٹیو یہ لیا تھا کہ جو ہے آواز آ رہی ہے نا کلیئر؟ اس میں پازیٹیو تو یہ لیا تھا میں کہ جو ہے نیڈ از دا مدر آف انوینشن, یعنی اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے, مشکل ہے, تو جو ہے آپ خود بخود اس کی جو ہے حل کے لیے, اس کی جستجو کے لیے, اس کے جو ہے اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں آپ. تو یہ مشکلات بھی جو ہے اپنے واسطے ایک کیا بولتے ہیں, نکھرنے کے لیے, پرووک ہونے کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ ہے کہ ہم اس سے جو ہے پازیٹیو سبق لیں, اور جو ہے اس سے ہم اپنی پرسنالٹی بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اپنا جو ہے فائنانشیل, ہر زندگی کے ہر شعبے میں جب بھی مشکلات آتی ہے تو آدمی نکھر کے لکھتا ہے, نکلتا ہے, مگر اس کو مشکلات کے ساتھ, مشکلات جو پڑتی ہیں اپنے, اس کو ایمانداری کے ساتھ اس کو حل کرنے کی, اس کا حق ادا کر کے اس کو حل کرنے کی اگر کوشش کرے تو 100% یہ رزلٹ ہے کہ اس کو پازیٹیو رزلٹ ہی ملتا ہے اپنے مشکلات کو حل کرنے کے بارے میں, یا اس کو یہ کرنے کے بارے میں. تو ٹاپک میں ایک جو ہے جگر کا شعر بھی ہے, ابھی ذہن میں آیا تو, چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے, یعنی مشکلات سے چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا. اگر آسانیاں ہوں گی تو زندگی دشوار ہو جائے, اگر زندگی میں بہت ہی آسانیاں ہوں گی تو پھر اس کو جو ہے نشیب و فراز کا اس کو فرق معلوم نہیں ہوتا, نہ انہیں اپنے آپ کو جو ہے ایک ویل مائنڈ بنا سکتا, یعنی اس کی کیا بولتے ہیں, ذہنی ترقی نہیں ہو سکتی اس کی. تو زندگی میں کبھی بھی جو ہے مشکلات کو پازیٹیو وے میں اور اپنے پازیٹیونیس سے جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہی میری لرننگ تھی. جی فیاض بھائی اب آپ. بلال بھائی وہ تھوڑا اور ایکسپلین کیجئے, جو ٹریفک کا آپ نے بتایا وہ سمجھ نہیں سکا میں, ٹریفک والی بات. جی وہ ایکچولی بائکرز کے لیے تھی, وہ ایک ہم، ویڈیو تھا کہ جب گاڑی چلاتے ہم، ہیں نا بائک والے, تو وہ کیا ہوتے ہیں جی. نارملی نا اپنے سامنے والے گاڑی پہ فوکس کرتے ہیں. ہم، تو وہ ڈرائیور یہ بتا رہا تھا کہ موسٹ آف دا ایکسیڈنٹ کا کاز یہی ہوتا ہے. ہم، وہ بائکر گینگ کا مطلب آدمی بہت زیادہ بائکنگ کرتا ہے, تو وہ اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا تھا. تو وہ یہ کہہ رہا تھا ہم، کہ انسٹیڈ آف لوکنگ ایٹ دا فرنٹ, جو ہم، سامنے جو گاڑی چل رہی ہے,
آپ کیا کیجیے، हम्म, آپ اس کے بغل میں جو جو اسپیس ہے یا دہنے میں جو हम्म, اسپیس ہے آپ اس کو دیکھتے رہیے، यानी ویسے آپ राइट بائیں طرف بھی دیکھتے رہیے राइट और اس राइट میں और लेफ्ट पर नजर रहे। हाँ, ہاں यानी उसका मतलब ہاں یہ ہے اس کہ کے آپ جو اپنے سائڈ رائٹ اور میں جو لیفٹ جگہ ہے، جو سائڈ سے جو جگہ ہے، ہوں نہیں ہوں نہیں اپنے رائٹ اینڈ لیفٹ نہیں، فرنٹ میں تھوڑا سا جو جیسے اسپیس ہے جہاں پر خالی ہے آپ اس پہ نظر رکھیے، ہوں اچھا سامنے ہی بٹ ہلکا سا جیسے 10-15 ڈگریز تھوڑا سا دائیں بائیں، اس سے میں نے ہوں فوکس آپ کا وہاں رہے، اس سے کیا ہوگا کہ جیسے کچھ اس طرح کا سینیریو کریٹ ہوتا ہے، سڈن بریکنگ ہوں یا ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہوتا ہے، تو انسان ہوں وہ والا آپ کا ٹینڈنسی ہوگا اس اسپیس کو آکیوپائی کرنے کا، تو آپ موسٹ آف دا ہوں ٹائم آپ ایسے چیزوں سے بچ جائیں گے، خطروں سے، ٹکرانے سے۔ ہوں تو بڑا انٹرسٹنگ لگا ہم کو اس کا آبزرویشن، آج تک کبھی کسی سے ایسا سنا نہیں تھا، یعنی وہی جو تو بولتے ہیں اس کو کیپ میں نے ڈسٹینس فوکس ابھی practice کرنا start کیا۔ ہاں کیپ ڈسٹینس فارمولا جو ہوتا ہے، نارملی کیپ کیا ہوتا ہے ڈسٹینس شہر میں جب انسان ڈرائیو کرتا ہے تو زیادہ ڈسٹینس رکھ نہیں پاتا، پاسبل نہیں ہوتا ہے جی، تو آپ کا فوکس مطلب انسٹیڈ آف بینگ رائٹ بیہائنڈ دا وہیکل یا ٹوورڈز دا سائڈ آف دا وہیکل، ٹرائی ٹو بی لک ایٹ دیٹ اسپیس۔ تو اس کو میں ابھی آج کل پریکٹس کر رہا ہوں تو مجھے سیریسلی بہت فائدہ محسوس ہو رہا ہے گاڑی چلانے میں۔ پہلے جو مجھے 1 سیکنڈ ایسا لگتا تھا کہ میں نے فریکشن آف اے سیکنڈ کم مل رہا ہے، اب مجھے فریکشن آف اے سیکنڈ زیادہ مل رہا ہے، ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس کو میں اس سے ریلیٹ کر رہا تھا، پرابلمس کو میں نے گاڑی اگر پرابلم ہے اور جو خالی جگہ جس کو دیکھنے کے لیے بولا جا رہا ہے وہ سولوشن ہے، تو اگر ہم سولوشن کی طرف فوکسڈ رہیں ہر وقت، تو جیسے اس آیت میں اس آرٹیکل میں جو بات کہی گئی ہے وہ جو آپ خالی جگہ بول رہے ہیں نا، اس وہ پہ دونوں پریکٹیکل گاڑیوں کے درمیان کی خالی جگہ نہیں ہے، اس کے آس پاس کے جو کچھ بھی ایسا خالی جگہ نہیں ملی اس پہ آپ کو ٹرن کرنا ہے۔ جی 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 ہاں میں کیسے وہی کیسے کر رہا ہوں، وہ سامنے والے گاڑی کیا کے بول رہے لیفٹ میں یا رائٹ اسپیس ہوتی ہاں ہے۔ فیاض بھائی، جو دو ہیں؟ جی گاڑیوں کے درمیان کی جگہ کا ڈسکشن نہیں ہو رہا، اس میں دو گاڑیوں کے آس پاس یعنی اس کے ادھر آزو یعنی سیدھے ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی طرف کچھ بھی ڈسٹینس رہا، اگر کچھ ہنگامی حالات میں وہاں پہ روک سکتی گاڑی، وہ ہے اس کا ایکسپلینیشن۔ نہیں سمجھا میں آپ کی بات، یہ کیسے بتائی؟ دیکھیے دو گاڑیاں چل رہی آگے اور سامنے اور پیچھے، ہوں ہوں تو اس بات کا ذکر وہ تو گاڑی چلانے والا ڈیفالٹ تو سامنے گاڑی کچھ دیکھیں گا انہیں، ادھر ادھر ہوں تو دیکھیں گا نہیں، مگر ہوں اور زیادہ اچھا چلانے والا کیا کرتا، دائیں ہوں طرف اور بائیں طرف اگر کچھ چھوٹی سی بھی اسپیس ہے جہاں پہ ہوں ہنگامی حالت میں اگر آپ بریک مارنا چاہ رہے سامنے والے کو لگ سکتا، تو آپ ہوں ادھر یا ادھر ڈائیورٹ کر سکتے گاڑی کو، ہوں تو ایکسیڈنٹ ہونے کے کم چانسز ہے اس میں۔ ہوں سمجھ رہے بات کو؟ ہوں اچھا آپ ایک دم کولیپس نہیں ہو سکتے، آپ تھوڑا سا ہوں دائیں اور بائیں یعنی ایک مارجن رکھ کے چلنا، ہوں دائیں اور بائیں بھی دیکھ کے ہوشیاری سے چلنا، خالی سامنے کی گاڑی کو دیکھ کے نہیں چل سکتے، بلکہ وہ اچھا اس کا یہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال چلیے ہم اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ مطلب اس میں سائیکولوجیکل ایسپیکٹ یہ ہے نا فیاض بھائی، کہ اگر آپ وہ جو مین بات بتا رہے تھے وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ بچنے کا معاملہ، وہ یہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ سمپلی اس گاڑی کو دیکھتے رہیں گے نا جو آپ کے سامنے چل رہی ہے، کئی بار لوگ ہوں گاڑی چلاتے وقت اس پہ فکسیٹڈ ہو جاتے ہیں، اس پہ فوکس کر ہوں لیتے ہیں، تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے ان کا فوکس اسی کو فالو کرتے کرتے چلنے کا ہوتا ہے، کئی بار سڈن وہ گاڑی بریک لیتی ہے، تو کیونکہ آپ اس پہ فکسیٹڈ ہیں تو آپ کا دماغ تو میں نے ٹرینڈ ہو گیا اس کو دیکھتے رہنے کے لیے نا، تو بائی دا ٹائم وہ ریئلائز کرتا ہے کہ وہ گاڑی رک گئی مجھے بریک مارنا ہے، تب تک وہ جا کے ٹکرا جاتی ہے اس سے۔ تو اگر آپ اس گاڑی کو اگر آپ ایک پرابلم کی طرح اگر آپ ٹریٹ کریں جیسے اس آرٹیکل میں ہے نا، تو ہم کو اس پرابلم کو نہیں دیکھتے رہنا ہے، ہم کو سولوشن کو دیکھنا ہے، تاکہ ہم کو بہرحال فکسیٹڈ نہیں ہونا ہے اس پہ فکس نہیں ہو جانا ہے پرابلم کو۔ جی سر صاحب کنٹینیو کرنا ہے ہم لوگ یا سیشن جو ہے ختم کر لیں گے آپ کی طبیعت کی وجہ سے؟ نہیں کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ چلیے ٹھیک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ مولانا کا آرٹیکل جو ہے ابھی ہم نے پڑھا، مشکل نہیں کے عنوان سے، یعنی انگریزی میں بولیں گے نو ڈیفیکلٹی ان فیکٹ، یعنی بظاہر ڈیفیکلٹی ہوگی، مشکل ہوگی، لیکن تھوڑا سا آس پاس دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو وہ مشکل جو ہے بلیسنگ نظر آئے گی، اور اس مشکل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے پات بھی جو ہے انسان کو مل سکتے ہیں۔ اس پر یہ مولانا کا سارا آرٹیکل ہے۔ تو اس آرٹیکل کی مور ایکسپلینیشن کے لیے میری اسٹڈی میں جو کچھ باتیں آئی ہے نئی، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، یعنی اس آرٹیکل کا کیا مطلب ہے، اور جیسے کہ مولانا نے لکھا ہے اس آرٹیکل میں کہ ڈیفیکلٹی اور ایزینس، مشکل اور آسانی دونوں ٹوین بردرس ہیں، جڑواں بھائی ہے۔ تو یہ کیسے ٹوین بردر ہے، اس ایسپیکٹ کو لے کر میں کچھ باتیں اپنی رکھوں گا۔ کل ہی کی بات ہے، میرے اسٹڈی میں جو ہے کچھ نئی باتیں آئی جو اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ ہے ایلیفینٹ کو لے کر، ہاتھی جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں فیل، ایلیفینٹ کو لے کر۔ تو ایلیفینٹ کے بارے میں جو ہے بہت ہی عجیب و غریب باتیں جو ہے اسٹڈی کی گئی ہے اس دور کے اندر۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایلیفینٹ کے جو اتنے بڑے بڑے جو کان ہیں، ایئرس، بچپن سے ہم دیکھتے ہیں، اور بچپن میں ایک دم بالکل LKG اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں ہم نے جو ہے ہاتھی میرا ساتھی اور جو ہے ایلیفینٹ کے کان اتنے بڑے کیوں، اس طرح کے بچپن سے آرٹیکل پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کچھ نئی باتیں کل میرے مطالعے میں آئی۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ واقعی ہاتھی جو ہے خدا کی ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، یا مشکل میں آسانی کا جو ہے ایک جیتا جاگتا سمبل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے بنایا تاکہ انسان جو ہے یہ اسٹڈی کر سکے کہ مشکل میں آسانی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو ہاتھیوں کا جو ڈیل ڈول جو ہے، ان کی جو جسامت ہے وہ بہت زیادہ ہے، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے۔ تو ہاتھی جو ہے آپس میں کمیونیکیٹ کس طرح کرتے ہیں، آپس میں ان کی گفتگو کیسے ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب بات اسٹڈی میں آئی۔ وہ ہے کہ ہاتھی کے اگر آپ قریب میں ہو، ہاتھی کے پڑوس میں آپ کھڑے ہوئے ہوں، تو ہاتھی کی بات کو آپ سن نہیں سکتے، لیکن جو ہے اس ہاتھی سے 10 کلومیٹر تقریباً دور ہاتھی جو ہے اس کی آواز کو سن لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے سائنسدانوں نے یہ اسٹڈی میں پایا کہ ہاتھی کے آپ بالکل اس کے پڑوس میں کھڑے ہوئے ہوں تو اس کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی، لیکن جو ہے وہ آواز کرتا ہے اور گفتگو کرتا ہے دوسرے ہاتھی یا فیمیل ہاتھی سے۔ اگر وہ فیمیل ہاتھی اس سے 10 کلومیٹر اوے ہو، تب بھی جو ہے وہ فیمیل ہاتھی اس کی آواز کو سن لیتا ہے۔ تو اس کو سائنسدانوں نے کہا کہ جو ہے انفرا ساؤنڈ اس کو کہتے ہیں۔ انفرا ساؤنڈ کا مطلب جو ہے یہ لکھا گیا ہے کہ 20 ہرٹز سے نیچے کی جو آواز جو ہے اس کو انسان سن نہیں سکتے، 20 ہرٹز کے اوپر جو آواز ہوتی ہے اس کو انسانی کان سنتے ہیں۔ تو یہ ہاتھی جو ہے 20 ہرٹز کے نیچے کی آواز میں جو ہے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے ساتھی ہاتھیوں سے۔ قریب کا انسان اس کو سن نہیں پاتا، لیکن تقریباً جو ہے ان کا جو ڈایامیٹر جو ہے، جہاں تک یہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ڈایس جو ہے وہ 10 کلومیٹر کا جو ہے اسٹڈی کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو دیا ہے۔ لیکن جو ہے ہاتھیوں کو ایک پرابلم کبھی یہ آتی ہے، کمیونیکیٹ کرتے ہوئے کبھی بیچ میں جو ہے درخت آ جاتے ہیں، یا جو ہے ونڈ پرابلم آتا ہے، کبھی پہاڑ آ جاتے ہیں، تو کسی دوسرے ہاتھی سے ان کو بات کرنے میں جو ہے اس وقت پرابلم پیش آتی ہے۔ تو اس پرابلم کا حل اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی باڈی میں رکھا ہے،
اس کو کہتے ہیں سیزمک وائبریشن، یعنی ہاتھیوں کے پیر میں بالکل نیچے جو ہے ایسے سیلز ہیں جن کو سائنسدانوں نے اسٹڈی کیا اور ان کا نام دیا ہے پینیسین کارپسکلز کے نام سے. یعنی ان کے پیروں کے اندر ایسے سیلز رکھے گئے ہیں کہ جب ان کو آڈیٹری فیکلٹی کو یوز کرنا مشکل ہوتا ہے، یعنی آواز کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ پیروں کے ذریعے جو ہے میسیجنگ ہوتی ہے ان کے بیچ میں. اور اس زمین پر جب وہ اپنے پیر مارتے ہیں تو تقریباً 10 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ دور پر جو ہاتھی ہوتا ہے وہ اس کا میسیج ریسیو کرتا ہے، کیا بولنا چاہ رہا ہے. مثلاً جو ہے اگر میل فیمیل کو بلا رہا ہے مثال کے طور پر، تو کبھی وہ آواز کے ذریعے بلائے گا، اور اگر آواز کا معاملہ صحیح نہ ہو تو وہ اپنے پیروں کو جو ہے زمین پر پٹکے گا. پٹکنے کے جو ہے اس میسیج کو جو ہے فیمیل ہاتھی ریسیو کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کوئی میل ہاتھی بلا رہا ہے. اسی طرح جو ہے کبھی کسی حملہ ور کا خطرہ ہے، کسی شکار کا، شیر یا انسان وغیرہ کا، تو اس وقت وہ ایک خاص انداز سے جو ہے سیزمک وائبریشن پیدا کرتے ہیں، زمین پر جو ہے اپنے پیروں کو مارتے ہیں، تو دور کے ہاتھی جو ہے اس کو ریسیو کر کے سمجھتے ہیں کہ یہاں قریب میں خطرہ ہے. اسی طرح جو ہے کہیں فوڈ سورس ہے یا پانی کی اویلیبلٹی ہوئی ہے تو وہ جو ہے پیروں کو زمین پر پٹک کر جو ہے دور کے ہاتھیوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں ڈائریکشن پر پانی پایا گیا ہے، وہاں چلنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو جب بنایا، اتنی جاندار مخلوق، اتنی شاندار مخلوق، تو صرف ان کو جس کو کہتے ہیں ووکلائزیشن، آواز کے ذریعے گفتگو، اس پر ان کو ڈپینڈ نہیں رکھا کہ اس میں جب بھی ان کو پرابلم آیا، ونڈ ہرڈل جس کو ہم کہتے ہیں، ہواؤں کا رخ کی وجہ سے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، یا پہاڑ یا کوئی اور دوسری رکاوٹ کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مخلوق کی مدد کے لیے ان کے پیروں کے اندر کان رکھ دیے. اگر ہم آسان زبان میں بولیں گے تو ایک تو کان وہ ہے کہ انسان جو ہے اس طرح کے ایئر ڈرم وغیرہ سے سنے اور منہ سے بات چیت کرے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے سیزمک وائبریشن کے ذریعے جو ہے گفتگو کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے لیے دونوں راستے رکھے، آڈیٹری بھی اور جو ہے سیزمک میسیجنگ یا سیزمک وائبریشن کے ذریعے. تو یہ بہت ہی عجیب و غریب فنامنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ کہا کہ جو ہے کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا، کیا تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا. تو اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اگر ہم اس طرح کہیں کیا تم نے ہاتھیوں کو نہیں دیکھا، ہم نے جو ہے مشکل وقت میں ان کی کیسے مدد کی. جب وہ اپنی آڈیٹری فیکلٹی کو یوز نہیں کر پاتے ہیں تو وہ جو ہے اپنی سیزمک وائبریشن والی اسکل کو جو ہے یوز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے اپنا راستہ بناتے ہیں. تو گویا کہ ہاتھی جو ہے خدا کی رحمت اور کا ایک جو ہے ایک سمبل ہے، ایک شاندار سمبل، تاکہ انسان یہ سمجھے کہ مشکلیں اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ انسان الٹرنیٹیو کی طرف جائے اور الٹرنیٹیو کو سمجھ سکے. اسی طرح جو ہے دوسری ایک بہت ہی عجیب و غریب مثال جو خود ہیومن باڈی کے اندر موجود ہے. ہیومن باڈی کے اندر جو ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہماری جو آنکھ ہے اس میں ملین بلین ٹریلین سیل ہیں. تو ہماری آنکھوں کے سیل کے بارے میں جو ہے سائنسدانوں نے اسٹڈی کر کے بتایا کہ آنکھ کے اندر 2 ٹائپس آف سیلز ہیں. ایک کو راڈ کہتے ہیں اور ایک کو جو ہے کونس کہتے ہیں. راڈ اور کونس 2 ٹائپ کے سیل جو ہے ہماری آنکھوں میں پائے جاتے ہیں. تو کون سیلز جو ہوتے ہیں وہ جو ہے برائٹ لائٹ اور کلرفل لائٹس کو دیکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں. کہ جب روشنی زیادہ ہو، جیسے سورج کی روشنی یا بلب کی روشنی یا ٹارچ کی روشنی، تو اس روشنی کو ڈیٹیکٹ کرنے والے سیلز کا نام ہے کون. لیکن انسان جو ہے کبھی کبھی زندگی میں ایسی سچویشن میں پہنچ جاتا ہے کہ وہاں برائٹ لائٹ نہیں ہوتی، لیکن جو ہے اس کو وہاں بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کا استعمال کرے. تو ڈم لائٹ میں دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے راڈ سیلز رکھے ہیں. راڈ سیلز کا کام یہ ہے کہ وہ ڈم لائٹ میں دیکھے یا اندھیرے کے اندر جو ہے چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بناتے ہوئے ہی
برائٹ اور ڈم لائٹ دونوں کا جو ہے ڈیزائن اس کی آنکھ میں رکھا، تاکہ انسان جو یہ جانے کہ جو ہے مشکل کے ساتھ خدا جو ہے ہمیشہ اس کے لیے جو ہے آسانی کے معاملات لے کر آتا رہے گا. ایسا نہیں کہ صرف آنکھ اور ہاتھی کا معاملہ ہے، بلکہ یہ معاملہ پوری زندگی کے ہر سچویشن میں ہے. جب بھی انسان کو ڈیفیکلٹ حالات پیش آئیں گے، جب بھی وہ کسی مشکل میں پھنس جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہزاروں مثالیں رکھی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے کے لیے نہیں بنایا. ہم نے انسان کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کی ہر حالت میں ہم مدد کریں اور ہر معاملے میں اس کا ساتھ دے سکیں. اور یہ مدد جو ہے ایمان اور غیر اہل ایمان کے کنڈیشن سے بالکل باہر ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل ایمان کی مدد ہوگی، دوسروں کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہوگا. کسی جاندار کا ضرورت مند ہونا ہی خدا کے رحمت کو انووک کرنے کے لیے کافی ہوگا کہ خدا جو ہے اس کی مدد کے لیے آ جائے. جیسے اس کی ایک اور مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ سمندروں کے اندر یہ اسٹڈی کی گئی ہے کہ سمندر بعض جگہ اتنے زیادہ گہرے ہوتے ہیں کہ وہاں تک سورج کی لائٹ کا پہنچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، بہت ہی فار ریچ. ایسے سمندروں کے اندر ایسے ہزاروں کلومیٹر تک ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں دور دور تک لائٹ کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا، لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. ایک دم بالکل قرآن کہتا ہے کہ جو ہے ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی اندھیروں پر اندھیرے. ایسی ایک دنیا ہوتی ہے سمندر. لیکن جو ہے سائنسدانوں کو ایک عجیب و غریب چیز اسٹڈی میں آئی کہ جو ہے ایسی بالکل اندھیری دنیا میں آبی حیات جو ہے وہاں بھی پائی گئی، جس کو ہم ایکواٹک لائف کہتے ہیں، یعنی سمندری زندگیاں. تو سائنسدانوں کو یہ سوال پیدا ہوا کہ جہاں روشنی اور گرمی کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں اتنی ایکواٹک لائف کی جو ہے بڑی بڑی کالونیاں 100 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی وہ کیسے وجود میں آتی ہے. تو انہوں نے جب اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ جو ہے سمندروں کی بالکل جو ہے ڈارکسٹ گہرائیوں میں ایسے جو ہے گرمی کے سورسز ہیں جن کو جو ہے ہیٹ وینٹ کہتے ہیں. ہیٹ وینٹ یعنی گہرائیوں کے اندر جو ہے ایسے سوراخ پائے گئے اور ایسے آتش فشاں جو ہے راستے پائے گئے جس کے سوراخ سے جو ہے ہیٹ جو ہے ریلیز ہو رہی ہے. جب وہ ہیٹ وینٹ جو ہے اپنی ہیٹ کو خارج کرتے ہیں تو وہاں جو ہے ایکواٹک لائف اور جو ہے ایکواٹک کالونیز جو ہے آباد ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح جو ہے میلوں تک جو ہے ایکواٹک کالونیز جو ہے دیکھنے میں آتی ہے، اور ان کے لیے گرمی اور ہیٹ کا واحد سورس یہ ہیٹ وینٹ ہوتے ہیں. یہ جو ہے گرمی ریلیز کرنے والے سوراخ ہوتے ہیں جو مسلسل ان کو وہاں گرمی پہنچا رہے ہیں. تو اس میں جو ہے انسان کو یہ غالباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان چاہے تیری زندگیوں پر اندھیرے کے اندھیارے پڑے ہوئے ہوں، چاہے جو ہے تو زندگی کی کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن میں پھنسا ہوا ہو، وہ رب کریم جو ہے اس لیے تجھے نہیں پیدا کیا کہ تجھے بے یار و مددگار چھوڑ دے. اگر یہ بات تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اپنی آنکھوں کو اور اپنی باڈی کو خود اسٹڈی کر کے دیکھو کیسے خدا نے جو ہے وہاں پر الٹرنیٹیو سسٹم جو ہے بنائے رکھا ہے. اسی طرح جو ہے اطراف میں پھیلے ہوئے جانوروں کو اور جانداروں کو دیکھو، اور جو ہے زمین پر جو ہے ایک بڑا حصہ سمندروں کا ہے، ان سمندری زندگیوں کو دیکھو کہ کس طرح خدا جو ہے ان کی مدد کا ہر وقت انتظام کرتا ہے اور ہر وقت جو ہے الٹرنیٹیو لے کر آتا ہے. تو مولانا کے اس آرٹیکل میں جو کہا گیا ہے کہ مشکل اور آسانی دونوں ٹوین بردرز ہے، یہ بہت ہی تھرلنگ اسٹیٹمنٹ ہے، اور ہم کو جو ہے اس میں خدا کی رحمت کے بھی آثار ہیں اور ہوپ کے بھی آثار ہیں. تو اسی ہوپ سے ہم جو ہے خدا سے بھی یہ امید کر سکتے ہیں کہ جب حشر کا میدان برپا ہوگا جہاں خدا کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو وہاں بھی خدا جو ہے اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. وہاں بھی جو ہے انسانوں کی ایمان کی کمیاں اور عمل کی کمی، سوچ کی کمی اور ہر قسم کی ڈیفیشنسیز کے باوجود خدا جو ہے اپنے ایمان والے بندوں کو
وہاں بھی جو ہے الٹرنیٹیو شیڈوز فراہم کرے گا اور اپنی اسپیشل فارگیونیس اور اسپیشل جو ہے اسکیپ پاتھس کے جو ہے راستے دکھائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مشکلوں میں آسانی دیکھنے والی نگاہ اور مشکلوں میں آسانی کو اسٹڈی کرنے والی نظر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے اور لوگوں کے اندر ہوپ، امید اور جو ہے رجا کریٹ کرنے اور لوگوں کو جو ہے مایوس کرنے کے بجائے، فرسٹریٹ کرنے کے بجائے ہوپ فل انسائٹس دینے والے انسان بنائے. ہمارے ملک کو بھی، ہمارے ملکی بردرز کو بھی اور سارے ہمارے گلوبل سٹیزنز کو بھی ہم جو ہے ہوپ اور مرسی اور جو ہے خدا کی رحمتوں کو انووک کرنے والے اور رحمتوں کو دیکھنے والے انسان بنانے کی کوشش کریں. اور مولانا کا یہ جو مشن ہے، انسانوں کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیا جائے، ان کو فرسٹریشن سے نکالا جائے، ان کو دنیا اور آخرت کے ہوپ فل انسائٹس دیے جائیں. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول کرے اور اس کے لیے آسانیاں دے. السلام علیکم. السلام علیکم. ایک جملہ بولنا تھا میرے کو کہ دنیا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو ہے امن، جو بھی چیز ہے امن دیش میں ہو، دنیا میں ہو، امن کی جو ہے گھر میں ہو، امن کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس لیے جو بھی مشکلات آتے ہیں اس کو امن کے ساتھ ہی حل ہو سکتی ہے. اگر امن کے ساتھ حل ہو تو پازیٹیونیس میں بدل سکتی ہے. یہ بولنا تھا. بالکل صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، 100% صحیح. یہ لائٹ کوئی کسی نے بھیجا ہے. کیا کہہ رہے ہیں سیف صاحب؟ ہلو. جی یہ کسی کا ابھی ریکویسٹ آئی تھی ایڈ کرنے کو اس میں، تو خیر ابھی تو نہیں کر سکتے، ٹائم ہو گیا. اچھا، ہاں ٹھیک ہے. اور کوئی کوشچن ہو، کوئی سوال ہو، کچھ ایڈ کرنا ہو بلال صاحب کو یا کسی کو؟ نہیں فیاض بھائی، آپ نے بہت ہی اچھے سے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے، اگر ہمارے اندر نشانی ہے، ہمارے نیچر میں بھی نشانی ہے اسی بات کی، جو بات اس قرآن کی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سولوشنز دے رکھے ہیں، الٹرنیٹیو ہمیشہ دے رکھا ہے، تو ہمیں اپنے ذہن کو کھولنا ہے. اور آپ کی دعا بھی بہت اللہ تعالیٰ قبول کرے، بہت خاص دعا ہے وہ. وہ مثالیں اچھی ہے نا، ایکسپلینیبل ہے نا بہت، جو تینوں مثالیں جو ہے جی جی ہاتھی والی وغیرہ. ہاں بہت جی بالکل. یوزفل رہے، بہت ذہن کھولنے والی مثالیں ہیں. جی آگے فیاض بھائی تب میٹنگ اینڈ کرنا ہے یا آگے کچھ ڈسکس کرنا ہے؟ نہیں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. صاحب صاحب ابھی اینڈ کریں گے نا؟ جی 1 گھنٹہ ہو گیا. ہاں جی ٹھیک ہے، ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر.